ناظرین، چولستان کا ریگستان جہاں دن میں دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہوا بھی جل اٹھے اور رات میں چاند کا نور بھی زمین تک پہنچتے ہوئے سوچتا ہے میں ادھر آیا ہی کیوں۔ اسی ریگستان کے بیچ ایک شہر تھا، مہر گڑھ۔ آج اس کا کوئی نشان نہیں، صرف مٹی کے ٹیلے، ہواؤں میں گھلی ہوئی خوشبو یا شاید گھومتی ہوئی روحوں کی آہیں۔ ایک وقت تھا جب مہر گڑھ زندہ تھا، بازاروں میں آواز ہوتی، مسجدوں میں آذان اور بچوں کی ہنسی ان مکانوں کے بیچ گونجتی۔ مگر پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ کسی نے دیکھا نہیں، بس صبح ہوئی تو شہر مٹی بن چکا تھا۔ نہ مکان بچے نہ لوگ، صرف ہوا تھی جو چیخ کر کہتی تھی یہاں کچھ تھا۔ ناظرین، اس شہر کے بارے میں لکھنے والے پرانے داستان گو کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے وہاں ایک عجیب مہمان آیا تھا، ایک سفید لباس میں لپٹا ہوا درویش۔ اس نے شہر کے بازار میں کھڑے ہو کر کہا تھا یہ زمین جلد سوچنے لگے گی اور تم سب اس کے اندر سو جاؤ گے۔ لوگ ہنسے، کچھ نے اسے پاگل کہا، لیکن اس رات سے شہر کے لوگوں کے سپنوں میں ریگستان کی ریت بولنے لگی اور ہر سپنے کا انجام مٹی کا اندھیرا تھا۔ پھر وہی رات آئی، آسمان پہ چاند لہو جیسا لال تھا۔ پہلے ہوا رک گئی، پھر کتے بھونکنے بند کر گئے اور مسجد کی منزل سے آذان ادھوری رہ گئی۔ صبح جب آس پاس کے علاقے کے لوگ آئے تو انہیں صرف سناٹا ملا۔ شہر غائب تھا، صرف ان کے نقش مٹی میں دھنسے ہوئے تھے، جیسے کسی نے پوری بستی کو زمین کے نیچے کھینچ لیا ہو۔ کسی نے کہا یہ قہر تھا، کسی نے کہا یہ وہ عذاب تھا جو صرف شہر کے گناہگاروں کے لیے آیا۔ مگر کچھ بزرگ چپ رہے، ان کے چہرے پر ایسی خاموشی تھی جو صرف وہی لا سکتا ہے جنہوں نے موت کے اندر کچھ دیکھا ہو۔ مہر گڑھ کے نیچے پرانی بستی تھی، وہ بستی جہاں کچھ ایسے لوگ بستے تھے جنہوں نے روحانی طاقتوں کو پریشان کر دیا تھا۔ رات کے وقت وہ قدیم ذکر کرتے جن میں فرشتوں اور جنوں دونوں کے نام شامل تھے، اور جب روحانی قوتیں پریشان ہوتی ہیں تو وہ انسان کو نہیں پوری مٹی کو اپنا بدلہ دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات کچھ لوگوں نے دور کے پہاڑوں سے نیلا دھواں اٹھتا دیکھا اور اس کے اندر سے آواز آئی جو زمین کا حق چراتا ہے زمین اسے نگل جاتی ہے۔ اب وہاں صرف ہوا چلتی ہے اور کبھی کبھی جب چاند پورا ہوتا ہے مٹی سے پیروں کے نشان ابھرتے ہیں جو صبح تک غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا انہوں نے رات کے وقت مسجد کے مینار کے پاس کسی عورت کو دیکھا، سفید لباس میں، جس کے پیر زمین کو نہیں چھوتے۔ وہ صرف اتنا کہتی ہم واپس نہیں جا سکتے، ہم مٹی بن گئے ہیں، اور پھر ہوا تیز ہو جاتی جیسے زمین خود بولتی ہو خدا نے فیصلہ کر دیا۔ ناظرین، کچھ عذاب انسان پر نہیں اس کے اعمال پر اترتے ہیں، اور جب روحانی قوتیں انصاف کرنے نکلتی ہیں تو قانون مٹی لکھ دیتی ہے۔ چولستان کا یہ شہر اب صرف ریگستان کا حصہ نہیں، یہ ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ عالم اسرار جہاں زمین بولتی ہے اور گناہ مٹی بن کر جواب دیتا ہے۔